کوشش کروں گا انشاءاللہ رب العالمین کہ وہ باتیں کروں جو برسوں تک نہیں بلکہ برسوں تک یاد رکھی جا سکے. کوشش میری یہی رہتی ہے اور پوری کوشش میں یہی کروں گا کہ علامہ عالم صاحب کا اجازت پر اپنی یہ خادم آپ کے لیے اور بہت اچھے موقع پر آج سلطان الاولیاء کے سرکار ولی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس تعلیم جسے اشارہ جو مرجع کرتے ہیں اس سے آپ نے بھارت کے تمام مسلمانوں کی زبان پر آج کا دن چھٹی کے نام سے مشہور ہے. اس دن عمومی طور پہ پوری دنیا کے مسلمان خصوصی طور پر بھارت اور بھارت کے پڑوس کے جو ممالک ہیں وہاں کے مسلمان بڑے پرتپاک انداز میں بارگاہ خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عقیدت اپنی حیثیت اور وسعت کے پیش کر رہے ہیں. اپنی حاضر ہیں نظرانے مطابق لے کر کے سب مشترکہ طور پر اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو بھی بارگاہ قبول فرمائے اور ہم سب کو صادق و مصدوق غلامان خواجہ میں شمار فرمائے انشاءاللہ رب العالمین. آپ کی یہ منعقدہ بزم بہت اچھی لگی ماشاءاللہ دیکھ کے. آپ کی سماعت بھی کافی والی ہے اور زیبوشی کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں. تعظیم ہے. اگر آپ نے اس جگہ پر اعتکاف کی نیت کر لیا تو آپ کا بیٹھنا اور جو سانسوں کا لینا, آپ کا یہاں پر بیٹھنا اور یہ سانسوں کا لینا اپ اور ڈاؤن, یہ بھی عبادت میں شامل ہے. یہ بھی عبادت میں شامل ہے. بات آئی تو یہ نقطے کی بات بتا رہے ہیں. ایک سانس ہے آؤٹ, ایک ہے ان, ایک ہے اندر کی اور ایک ہے باہر. سانس کے دل ٹکڑوں میں ہے, دونوں کا رہنا ضروری ہے. دونوں میں سے کوئی ایک اگر ٹھہر جائے تو انسان ختم. دونوں میں سے کوئی ایک سانس چاہے آؤٹ کی ہو یا ان کی ہو, دونوں میں سے کوئی ایک سانس اگر ٹھہر جائے تو انسان ختم, وجود ختم. ہم جب اسلام کا کلمہ اٹھاتے ہیں وہ بھی دو ٹکڑوں میں منقسم ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب آپ نے دونوں سانسوں کو ملا کے سامنے رکھا, غور سے میری بات کو سنیں, آپ کو جواب بڑا خوبصورت مل جائے گا. عارفانہ نقطۂ نظر سے لا الہ الا اللہ ہے نا, محمد رسول اللہ, بالکل یہی ایمان کے زندگی کی دلیل ہے. جس طریقے سے دونوں سانسوں کا رہنا ضروری ہے انسان کے وجود کے لیے, بالکل اسی طریقے سے ضروری ہے ایمان کے تحفظ کے لیے کہ آپ ان کلمے کے دونوں کلمات کو, دونوں جملوں کو, سینٹنس کو محفوظ رکھے رہیں. خواہ آپ بازار میں ہو, مکان میں ہو, دکان میں ہو یا اللہ کے گھر میں.
خیر اگر اس کی تشریح کروں گا تو رات کم پڑ جائے گی اور آپ کو تصوف کی سماعت لینی پڑے گی، تصوف کی چادر اوڑھ کر کے آپ کو بیٹھنا پڑے گا، تو ممکن ہے کہ جا کر کے نفس کی خاطر آپ کو گرا بھی گزر جائے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس چیپٹر پہ ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، پھر کبھی انشاءاللہ اگر آپ نے یاد کیا اور یہ موضوع اگر آپ نے یاد دلایا تو اس پر میں گفتگو کروں گا۔ اصل موضوع کی طرف آتے ہیں جس پر مجھے گفتگو کرنی ہے۔ تو آپ مسجد میں بیٹھے، اللہ کے گھر میں بیٹھے، یہاں اگر آپ خالی بیٹھے رہے تو یہ بھی عبادت میں شامل کیا جائے گا۔ کب؟ جب آپ نے نیت کر لی ہو اعتکاف کی، شاید کسی نے کی ہو، شاید کسی نے کی ہو، چلو کر لیتے ہیں، کریں گے۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن یہ میرے پڑھانے کی وجہ سے نہ پڑھیے گا، نیت آپ کی یہی ہونی چاہیے کہ مولا تعالیٰ تیری رضا کے خاطر، تاکہ تیرے گھر میں ہمارا بیٹھنا عبادت میں شامل ہو جائے، اس لیے میں اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں۔ اس لیے نہیں کہ بیوقوف مولوی آیا پڑھا رہا ہے اس لیے پڑھ رہا ہے، نہیں، نیت اور خلوص میں یہ ہو کہ مولا تیری رضا کے خاطر۔ چلیے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، نویت سنت الاعتکاف۔ آپ کا یہاں بیٹھنا، ایک ایک پل ایک ایک ساتھ جو سانسیں چلیں گی یہ بھی عبادت میں شامل کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین اس محفل کو ہم سب کے لیے کلی آبادی کے لیے مبارک و مسلم کریں۔ عزیزان محترم، ہم نے تلاوت کی ہے قرآن مقدس کی بڑی حساس آیت کریمہ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اسی آیت کریمہ کے تحت انشاءاللہ رب العالمین آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے اسے عطا فرمائے، جسے چاہے اسے عطا فرمائے۔ اللہ کا فضل، اللہ کا فضل۔ دو چیزیں ہیں نگاہ کے سامنے رکھ کر کے گفتگو کو سنیے گا، ایک ہے اللہ کی نعمت اور ایک ہے اللہ کا فضل۔ اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل۔ نعمت دنیا میں جتنی مخلوق ہے سب کو ملتی ہے، نعمت دنیا میں جتنی مخلوق ہے سب کو ملتی ہے، لیکن فضل اللہ کے خاص بندوں کو ملتا ہے۔ فضل اللہ کے خاص بندوں کو ملتا ہے۔ بیٹا اولاد، کیا اولاد، بیٹا سب کو ملتا ہے، بیٹا سب کو ملتا ہے، لیکن نیکوکار، پرہیزگار، متقی اور والدین کا فرما بردار کم کو ملتا ہے، اور کم کو ملتا ہے۔ بیٹے کا ملنا یہ نعمت کا ملنا ہے، بیٹے کا ملنا اس میں نہ جانے کتنے ایسے بیٹھے ہوں کہ گھر کی بات شیئر نہیں کر سکتے ہو، لیکن کہیں نہ کہیں اپنی جوان اولاد سے پریشان ہوں گے۔ باپ کو جیوں میں آتا ہوگا، آنکھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتا ہوگا، یہ مولا میری بگڑی ہوئی اولاد کو صراط مستقیم کا راہی بنا دے، لیکن زمانے سے کہہ نہیں سکتا کیونکہ بیچ بھی اپنی پیٹ بھی اپنی۔ بیٹے کا پالنا، اولاد کا پالنا، نعمت کا پالنا۔ ادھر دیکھا ہے، اگر کوئی ایسا ہے تو اس کو نہ دیکھے، شرمندہ نہ کرے مجھے۔ جب تک اس کرسی پر ہوں میں باتیں کر رہا ہوں، دنیا کا سب سے خوبصورت آدمی اور دنیا کی سب سے اچھی باتیں کرنے والا ہوں۔ اور ایک ایک جملے کو ذہن اور دل میں منقش کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ جس دن آپ یہ نیت لے کر کے بیٹھیں گے، اے مولا تعالیٰ آج کی محفل بات میں ہم لچھے دار تقریر سننے کے لیے نہیں بلکہ دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو یقین کامل ہے آپ یہاں سے نکلو گے فجر میں پھر آؤ گے۔ لیکن جہاں سے آپ نے یہ سوچ لیا مولانا صاحب نے اچھی تقریر کریں گے، یہ سنیں گے، کچھ نہیں ہونے والا، تقریر سن کے نکل جاؤ گے۔ علم سیکھنے کی غرض سے بیٹھے، علم من المہدی الی اللحد، پیغمبر اسلام نے فرمایا علم حاصل کرو، مادی بات سے لے کر کے قبر کی منزل تک۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ اگر کسی کو سمجھ دیا جائے تو علم حاصل کرنے سے اگر شرمائے تو اس سے بڑا بے وقوف اور ملک کوئی نہیں، کیونکہ علم
پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک تم حاصل کرتے جاؤ. علم کی ابتدا کو تو پہنچو گے لیکن انتہا کو کبھی نہیں پہنچو گے. ابتدا دکھائی دے گی لیکن علم کی تعلیم کی ایجوکیشن کی انتہا کبھی کسی کو دکھائی نہیں دے. معلوم ہے بات. ابتدا اسٹارٹ پوائنٹ جو ہوتا ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ وہ آپ کو دکھے گا لیکن ایجوکیشن اینڈ کس پوائنٹ پر ہوتا ہے یہ کبھی نہیں دکھے گا کیونکہ اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. اور جو یہ کہتے ہیں میں نے جان لیا سب در حقیقت اس نے کچھ نہیں جانا اور جو جانا اس نے کہا میں نے کچھ نہیں جانا. یہی تو سرکار غریب نواز کا قول ہے. سرکار غریب نواز نے کہا تھا جس نے یہ دعویٰ کیا میں نے سب جان لیا در حقیقت اس نے کچھ نہیں جانا اور جس نے یہ دعویٰ کیا میں نے کچھ نہیں جانا در حقیقت اسی نے سب کچھ جانا. اسی نے سب کچھ جانا. الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. یہ وہ جماعت ہے غریب نواز کی کہ اس وقت اس احمدی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اس دیوار پر دیکھ رہے ہیں لیکن غریب نواز کی ذات لوگ دیوار میں دیکھ رہے ہیں. دیوار کے اس پار دیکھ رہے ہیں. ہم زمین پر دیکھ رہے ہیں وہ زمین میں دیکھ رہے ہیں. ہم آسمان پر دیکھ رہے ہیں وہ آسمان میں دیکھ رہے ہیں. ہم آنکھیں کھول کر کے دیکھتے ہیں. کب تک دکھائی دیتا ہے یہ بہت آگے وقت کرتا ہے جب یہ آنکھیں بند کرتے ہیں کب تک دکھائی دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے. آنکھیں کھولے تب دکھے. ہم آنکھیں کھولے تب دکھے اور سب دکھے. تو آنکھیں بند کرے تو رب دکھے اور سب دکھے. ہم آنکھیں کھولتے ہیں رب صفائی سے نظر آتا ہے. وہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو لوگوں کی تقریریں نظر آتی ہیں. لوگوں کی تقریریں نظر آتی ہے. اسی کوئی خاتون حضور زمانہ ہو گیا ساس تانا دے رہی ہے نندے بیلن لے کر کے کھڑی ہو جاتی ہے. 7 سال کا وقت گزر گیا ہے ابھی تک ہمارے گھر کے آنگن میں کوئی بھی مہکتا ہوا پھول نہیں آیا. ہمارے گلستہ میں سونا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ حضور زمانہ تانے دیتا ہے. مسکرائے غریب نواز. مسکرائے غریب نواز. ہمارے پاس اگر کوئی آئی جائے اس میں عورت خاتون تو ہم کیا کہیں گے جاؤ کہیں سے ہل کر سینگ لے کے آؤ. کاہے نمن تل بھائی کاہے رادھا نچی ہے کاہے گڑیا ڈوبی کاہے گنگو ہری ہے. ہمارے یوپی کے کہاوت ہے. کاہے نہ پاؤ گے کاہے ہم وہ کام کریں گے کاہے ان کو بچہ یا ہوگا یا نہ ہوگا. نہ کوئی بلیو نہ کچھ. ایسی چیز کا مطالبہ اور ڈیمانڈ کر لو کہ سامنے والا مرا جائے لانا پائے. لیکن نہیں وہی غریب نواز بڑا پریشان ہے. عرض کرتی حضور بہت پریشان ہوں. زمانہ تانے دے رہا ہے. ساس الگ تانا دیتی ہے نمد الگ تانا دیتی ہے جٹھانی دیورانی الگ تانا دیتی ہے. قرضے کی جتنے رشتے کے اعتبار سے رشتے ہیں تمام رشتوں کی زبانیں جب کھلتی ہیں تو اپنے اپنے انداز میں الگ الگ تانے دیتے ہیں. حضور مسکرائے آنکھوں کو بند کیا کہا جا تجھے بیٹا کہا جا تجھے بیٹا عطا کر دیا. بیٹا عطا ہو گیا. بیٹا بیٹا عطا ہو گیا. سال بھر کے بعد پھر واپس آتی ہے. اب وہ کچھ نہیں بول رہی ہے. آقا فرماتے ہیں بتاؤ کیسے کٹی کیسے گزر رہی ہے. کہا حضور یہ بیٹا آپ کے ذریعے سے عطا ہوا. آج کی جو بندی ہے تو وہاں بھی کسی جملے پر اعتراض کرتی ہے. جب کوئی سنی یوں کہتا ہے کہ غریب نواز نے مجھے یہ دے دیا وہ دے دیا. غریب نواز نے نہیں دیا. غریب نواز کے وسیلے اور ذریعے سے اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے. اگر کہنا ہے تو یوں کہو غلطی کر کے بزرگوں کو گالیاں کرتی ہو. یوں کہو کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم نے غریب نواز کے وسیلے سے دعا کیا اور اللہ تعالی ڈائریکٹ بول کے غریب نواز نے دے دیا. ظاہر سی بات ہے جب ایسا بولو تو کوئی بھی کہے گا. جملے سے مانا بدل جاتا ہے. جملے سے مانا بدل جاتا ہے اور سامنے والا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں. جو آپ سمجھ رہے ہو تو وہ سمجھائے گا آپ کو جو وہ سمجھ رہا ہے.
बात समझ में आ रही है? अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, वो समझ में आ रही है? हाँ, तो जुमले से माना नहीं जाता है, और कभी कभी तफरीक कायम हो जाते, तफरका पैदा हो जाता है। समझ में आ रही बात? बात समझ में आ रही है? और आसान करके बताओ, बात बिल्कुल बैठ गई दिमाग में, कैसी अच्छी हो रही आपकी? तो ये अहलुल्लाह की बारगाह है, ये अहलुल्लाह की बारगाह, सरकार गरीब नवाज जैसी मुक़्तदर शख्सियतों की बारगाह, जिनकी बारगाह से बंदों को आंखें बंद करके अता किया जाता है, बंद करके अता किया जाता है। जब देने पर आते हैं तो क्या चीज दी जा रही है नहीं देखते, क्वांटिटी नहीं देखते, क्वांटिटी नहीं देखते, बस दे देते। दे देते, क्यों दे देते वो भी सुनो। वहाँ आता कि रसूल जो दे वो ले लो, जिससे मना करे, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। और हिंदुस्तान को, भारत को जो सबसे बड़ा तोहफा इस्लाम की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, रसूलुल्लाह की तरफ से भारत को जो सबसे बड़ा तोहफा मिला वो क्या है? गरीब नवाज। इसीलिए तो आपको अताए रसूल कहा जाता है, अताए रसूल। और रसूल की जितनी अता है जनाबे सिद्दीक़ अकबर से लेकर के इस उम्मत के, उम्मत इजाबत के आखिरी बच्चे तक जितनी शख्सियतें या रसूल की अता से जो भी चीजें मिली है या मिलेंगी, सब में खैर ही खैर है, सब में खैर ही खैर है, भलाई ही भलाई है। क्यों? क्योंकि रसूल की अता है, रसूल की अता है। पैगंबर इस्लाम फरमाते वल्लाहु युती व अना कासिम व इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। पैगंबर इस्लाम फरमाते कि मेरा रब मुझे अता फरमाता है, मेरा रब मुझे अता फरमाता है और मैं कायनात आलम को तस्लीम करता हूँ। रब मेरा मुझे देता है और मैं बांटता हूँ, सिर्फ इंसानों को नहीं जानवरों को भी अता करता हूँ, जानवरों को भी अता करता हूँ। तालिबान जंगे तबूक के यरमुक का वाकया है, ताकत लग रही है, अगर मत गड़बड़ हो तो समझिएगा। जंगे यरमुक का वाकया, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ जा रहे थे, भी चंद कदम चले थे तब तक एक ऊंट हाँफता कांपता सरकार की बारगाह में हाजी इधर देखो ना, थोड़ी देर बोलूंगा वो इसको नहीं ना, मुझे देखो, मुझे पैगंबर इस्लाम की बारगाह में हाँफता कांपता आने के बाद सरकार के दाहिने कान में कुछ कहने लगा, सरकार की आपने आशीर्वाद, सरकार बोले, सरकार साहबा परेशान हुए, क्या बात है? उसने क्या कह दिया? सरकार बोले, साहबा से ना रहा गया, परेशान हो गए और वो कहता रसूल आला हजरत आले बड़े की इरशाद फरमाते जो खबर बंदों की ना रखे तो वाता फरमाते जो खबर बंदों की ना रखे तो वो आका क्या है, मरना चाहे तो आका पे वो बनना चाहे। फरमाते हैं और कोई गैर तुमसे लेना और कोई क्या पढ़ लो यार, सब आला हजरत का कलाम, कुरान की आयत और हदीस पाक की तर्जमानी। कुरान हदीस पढ़ना ये इबादत का हिस्सा है, इबादत का हिस्सा है। अगर आज इस दौर में अगर ओरिजिनल के बजाय कॉपी को ओरिजिनल जैसा माना जा सकता है आज के जमाने में, तो इस्लाम के बारे में क्यों नहीं माना जाए? तो आला हजरत का कलाम इबादत का हिस्सा, क्योंकि नात कहना या पढ़ना क्या है? इबादत है, तो दोहरा लिया करो। और कोई गैर क्या तुमसे लेना हो बना, अपना खोटा ही छुपा तुम पे करो। पैगंबर इस्लाम समझ गए मेरे सहाबा की जो छोटी सी जमात पर वक्त मौजूद है ये कुछ चाहती है, उसके ज़हन में सवाल चल रहा है। आका करीम ने फरमाया मेरे सहाबा क्या बात है, मेरे परवानों क्या बात है, आखिर क्या चाहते हो? अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह ये जानवर है, ये ऊंट है, इसने आपके दाहिने कान में कुछ कहा, आप रोने लगे। पैगंबर इस्लाम की ज़बान खुलती है, आप फरमाते आंखों में आंसू लिए हुए, ऐ मेरे सहाबा
جانور آیا اور میرے کان میں یوں کہنے لگا حضور میرے زندگی کی شمع کل گل کر دی جائے گی، اب میرے زندگی کا چراغ بجھا دیا جائے گا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا آج میرا مالک اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کل اسے لے جانا وقت الخواہ میں سے قربان کروا دینا۔ کیا آپ کی رحمت صرف انسانوں کے لیے ہے، ہم جیسے جانوروں کے لیے نہیں ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے کہ میں نے کہا بے شک میری رحمت تو جیسے جانوروں کے لیے بھی ہے، پوری کائنات کے لیے ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ رب کعبہ نے میرے بارے میں فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مصطفیٰ جان رحمت و کائنات عالم کی ہر ایک شے کے لیے 18,000 مخلوق دنیا میں آئی، تمام مخلوقات کے لیے رب کعبہ نے اپنے محبوب کو جان کائنات کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر کے دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ آقا فرماتے میں نے فرمایا کہ میری ذات تیرے لیے بھی رحمت ہے، میری ذات تیرے لیے بھی رحمت ہے۔ صحابہ آگے بڑھو، پتا کرو کس کا اونٹ ہے، اسے خرید کر کے اسے آزادی دلائی جائے۔ ابھی سرکار اپنے صحابہ سے بات نہیں کر رہے تھے، تب تک وہ صحابی رسول وہ بھی تھے جو اونٹ کے مالک تھے، وہ بھی میں مائک سے بتاتا ہوں تو آواز ملتی ہے، سمجھ آتی ہے نا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن خواجہ غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اب سرکار فرما رہے ہیں کہ اونٹ ایسے کہہ رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے میرے صحابہ آگے بڑھو، اسے اس کے مالک سے خریدو، آزادی دلاؤ۔ اتنے میں وہ صحابی رسول بھی آ گئے جن کا وہ اونٹ تھا، جیسے پہنچے سلام پیش کیا، آقا نے جواب فرمایا کیسے آنا وہ حضور، یہ میرا اونٹ ہے، پگلا گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اب اپنے سواری کو اپنی پشت پر بٹھا کر کے سفر نہیں کروا سکتا، اسے لے کر کے جانے کے لیے آیا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا اب تم اس کی قیمت بتاؤ، اب یہ اونٹ تمہارے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آقا نے فرمایا ابھی یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا تھا۔ یا رسول اللہ کیا شکایت کر رہا تھا؟ آقا نے فرمایا یہ شکایت کر رہا تھا کہ تم نے اپنے بیٹے سے کہا ہے کل اسے مقتل گاہ لے جاؤ اور قربان گاہ میں لے جا کر کے اسے قتل کر دینا، اسے قربان کر دینا، کیونکہ اب اس کے جسم کے اندر طاقت و قوت نہیں رہ گئی ہے کہ یہ بوجھ کو اٹھا سکے، میدان کارزار بھی جا سکے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں نے ایسا کہا تھا، وہی شکایت تمہارا یہ اونٹ مجھ سے کر رہا تھا، ایک کام کرو تم اس کی قیمت بتاؤ، ہم اسے خرید کر کے آزادی دلوانا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اتنا فرمایا، وہ صحابی رسول اللہ کہتے یا رسول اللہ واللہ اسے میں نہیں بیچوں گا، اسے میں نہیں بیچوں گا، اسے میں اب اپنے ساتھ ہی لے کر کے جاؤں گا، جب تک من جانب اللہ اسے موت نہیں آئے گی تب تک میں اپنے سے بہتر غذا بھی اسے کھلاؤں گا اور اس سے کوئی کام بھی نہیں لوں گا، اس سے کوئی کام بھی نہیں لوں گا۔ اتنا جب وہ صحابی رسول نے عرض کیا تو آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، لے کر کے وہ صحابی رسول کے سپرد رسول کو کر دیا گیا، لے کر کے جاؤ، تمہارا مالک اب تم پر احسان کرے گا، تمہارا مالک تمہارے ساتھ سلوک کرے گا۔ اس مالک کو اونٹ آیا اور وہ صحابی رسول جو ان کے مالک کو لے کر کے بھی چند قدم چلے تھے، تب تک وہ اونٹ اپنے مالک کے چنگل سے پھر آزادی حاصل کرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آیا، دوبارہ پھر سرکار کی بارگاہ میں حاصل ہوتا ہے۔ اب سرکار کے بائیں کان میں کچھ کہنے لگا، سرکار کے بائیں کان میں جب کچھ کہا تو سرکار مسکرانے لگے، وہ اونٹ کہہ کر کے چلا گیا۔ جب چلا گیا پھر صحابہ کی جماعت متجسس ہوئی اور حیات انداز میں آگے بڑھی، جب بڑھی تو سرکار پھر وہاں پہ میں نے پڑھا تھا نا وشے جو خبر بندوں کی نہ رکھے تو آتا کیا ہے، مر نہ جائے جو آتا پہ تو بندہ کیا ہے۔ سرکار سمجھ گئے کہ میرے صحابہ کان میں جو اونٹ یہ حرکت کی ہے میرے صحابہ اس کا جواب چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا میرے صحابہ میں جانتا ہوں تم اس وقت کیا چاہتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے بہتر کون جانے والا لمحہ کا معلوم تک تعلم قرآن میں اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے، یا رسول اللہ آپ بھی جانتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا پہلی مرتبہ اس نے اپنے زندگی کی ادار اور اپنے مالک کا حکم غم کی شکل میں بنا کر کے پیش کیا تھا۔ ابھی جب وہ بائیں کان میں کچھ کہنے لگا تو جانتے ہو کیا کہہ رہا تھا؟ یا رسول اللہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ناز کرو ہم اور آپ اپنے مقدر پر کہ ہم وہ امت ہے جس امت کے لیے صرف پیغمبر اسلام نے نہیں، صرف جناب فاطمہ الزہرا نے نہیں
आती है। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, वो ऊँट कह रहा था, या रसूल अल्लाह, मैं इस आजादी के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुछ नहीं मांगता, बस इतने मांगता हूँ, ए मौला ताला, मेरी इस आजादी के बदले में उम्मत मोहम्मदिया के मेरे एक एक कदम के बदले में एक एक हजार गुनहगार उम्मती की मग़फ़िरत फरमा देना। मेरा यकीन बोलता है, एक जानवर अगर उम्मत मोहम्मदिया की मग़फ़िरत की दुआ कर देगा तो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मोहम्मदिया की मग़फ़िरत हो जाएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम का तो ये रुतबा, ये मकाम है हम सबका, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीही मन यशा। देखो बात दूसरी तरफ नहीं तो चैप्टर दूसरा है। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे उसे अता फरमा देगा। अल्लाह के फजल में से एक अजीम फजल है सरकारी गरीब नवाज, सरकारी गरीब नवाज, क्योंकि जिस्म जो हमको मिला, जिस्म जो हमको मिला ये नेमत है। क्या है? नेमत है। और ईमान जो हमें मिला वो अल्लाह का फजल है। क्या है? अल्लाह का फजल है। हमारी पहचान हमारे जिस्मों से नहीं है, हमारी पहचान हमारे जिस्मों से नहीं है, हमारी पहचान हमारे ईमान से है। किससे है? ईमान से। बंदे की पहचान नेमतों से नहीं, उसके जो फजल अल्लाह का पाता है उससे होती है। मैं आलिम हूँ, यहाँ तक अल्लाह का फजल है। क्या है? मैं आलिम हूँ, यहाँ तक अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत है। लेकिन इसी इल्म के साथ अगर अमल हो, तकवा हो, परहेजगारी हो, तो फिर ये क्या है? अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। तकवा, परहेजगारी, तकवा शियारी, ये सब अल्लाह का फजल है। और सुने, अल्लाह का फजल है। अब इससे पता चला कि बंदा नेमत से नहीं बल्कि फजल से पहचाना जाता है। आज क्या बचे है? 814 साल है ना, 814 साल दुनिया से गए हुए आका को हो गया। किसको गए हुए? किसको गए हुए? गरीब नवाज सरकार को। क्या बचे हैं? मैं पूछूं भैया कुल के खजूर मुसलमानों, क्या रिश्ते में खूनी और हकीकी रिश्ते के एतबार से आपके दादा है? नहीं। नाना है? नहीं। परदादा है? नहीं। कौन है वो? क्या रिश्ता है हकीकी आपका? खून का रिश्ता है? मामू है, फूफा है, खालू है? नहीं। क्या है फिर? अपने सगे बाप की बरसी करना भूल जाते हो, अपने आबा अजदाद की बरसी के मौके पर 2-4 फुकरा मसाकीन को खाना खिलाना भूल जाते हो। याद नहीं रहता कि हमारे बाप की बरसी की तारीख कौन सी, मौत की तारीख कौन सी है, हमारा दादा दुनिया से किस तारीख में गया, हमें नहीं मालूम। हमें इस बात को याद नहीं रखते हम कि हमारे बाप की बरसी आने वाली, चलो 2-4 फुकरा मसाकीन को खाना खिला देते हैं, 2-4 तलबा को खाना खिला देते हैं। दीन के किसी भी शिआर पे, दीन के किसी भी जगह पर मस्जिद हो, मदरसा हो, वहां पर चलते हैं, बाप दादाओं के नाम से इसाले सवाब की शक्ल में कोई काम कर जाते हैं। ये सब हम अपने सगे आबा अजदाद के बरसी के मौके पर भूले रहते हैं। याद रहता है? नहीं याद। 2-4 साल नहीं कह सकता, इंतकाल के 2-4 साल बाद तो क्या रहता है, 5-6 साल जैसे लगता बेटा भूल गया, पोता भूल गया। लेकिन क्या वजह है? 814 साल हो गए इतनी तादाद में इस वक्त वो भी अल्लाह के घर में, जहाँ गुटखे पर पाबंदी, पान पर पाबंदी, सिगरेट पर पाबंदी, रजनीगंधा पर पाबंदी, मुंह को बंद करके नफ्स को मार करके यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। इतनी में इतनी तादाद में आप बैठे हो, क्यों? शायद कोई नेता बोला था तो नहीं बैठते इतनी देर तक मुंह बंद करके, है ना? मुंह बंद करके, ये सच्चाई है, नहीं बैठते। लेकिन क्यों? जबकि ना वो खून में दादा, ना खून के रिश्ते में नाना, कोई रिश्ता नहीं खूनी। क्यों बैठे हैं? 8 साल का बच्चा खड़ा हुआ, कहा मौलाना आपको मालूम होना चाहिए कि गरीब नवाज सरकार की, हम पूछे कि आपने शक्ल देखी, सूरत देखी, खूबसूरत थे, गोरे थे, चिट्टे थे, काले थे, लंबे थे, जसावत कैसी थी, दुखावत कैसी थी, हाइट कैसी थी, पर्सनालिटी कैसी थी, तो शायद कोई बता पाए, क्योंकि देखा ही नहीं। फिर क्यों? जब तुमने देखा नहीं, तसव्वुर नहीं, तस्वीर नहीं, जब कोई चीज नहीं तो फिर तुम क्यों मानते हो? सुनो, गरीब नवाज को हम गरीब नवाज के जन्म से नहीं, उनके कर्म से मानते हैं, उनके कर्म से जानते हैं। गरीब नवाज की साथ वो साथ है
जब तक ये दुनिया में रहे तब तक इन्होंने तकवे को जिंदगी दी। जब आज से 814 साल पहले दुनिया से जब जाने लगे तो तकवा खोल पड़ा। एक महीने जब तक तुम दुनिया में रहे जिंदगी दी, तुम्हें जिंदगी देगा। तकवा तुम्हें जिंदगी देगा और ऐसी जिंदगी देगा कि मौत को मौत आ जाएगी, लेकिन इसके बाद की जिंदगी को फिर हमेशा जिंदगी ही रहेगी, जिसे जावेदानी की जिंदगी कहते हैं, जिसे जावेदानी की जिंदगी कहते हैं। तो ये वो ज़ात मुक़द्दसा है सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से भारत के हुजूर मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा फज़ल है। वो ना होते तो आज ये मस्जिद की सुंदरता न होती, वो न आते तो आज ये जुब्बो दस्तार न होती, आज वो न आते तो इस्लाम और ईमान का खजाना शायद हमें न मिल पाता। तो ये अल्लाह का फजल है और फजल कभी मिटता नहीं, फजल कभी मिटता नहीं। जमाने में किसी का बेटा अगर खाली दुनिया से चला जाए तो मिट जाएगा, लेकिन बेटे के साथ अगर ये लग जाए, बड़ा नेकुकार बेटा था, नमाजी बेटा था, तो बेटा मिट जाए, लेकिन जो सबसे नमाजी लगा है, जो मुत्तकी परहेजगार लगा है, ये मुत्तकी परहेजगार नमाजी आबिद, ये जुमला इस बेटे के जुमले को मुकम्मल करके हमेशा जिंदा रखेगा। तो जो बेटे के बाद का जो जुमला नमाजी बेटा या मुत्तकी बेटा, ये अल्लाह का फजल है। बेटा नेमत है और नमाजी मुत्तकी आबिद ये सब क्या है? अल्लाह का फजल है। और आसान करके मैं समझा देता हूँ, अल्लाह का फजल किसे कहते हैं और नेमत किसे कहते हैं। ये मौलाना अनवर साहब, इन्होंने मुझे दावत दिया बहुत अच्छे अंदाज में, साहब को हमारे यहाँ तशरीफ लाना, मैंने कहा ठीक है। मैं आया पहुंचा, इन्होंने दस्तरखान बड़ा खूबसूरत चुनवा दिया, क्या बोलते हैं 56 भोग बोला जाता ना, बहुत अच्छे दस्तरखान, 56 भोग तमाम अक़साम दस्तरखान के मौलाना अनवर साहब ने चुनवा दिया। और जब चुनवा दिया, और वो भी इंडियन बावर्ची ने नहीं बनाया था, बाहर से बावर्ची बुलवाया। चलो इतना मुबारक के साथ बाहर का बावर्ची आया था बुलाया, खाना सजा दिया गया। जब दस्तरखान बिल्कुल खूबसूरत हो गया तो कहा हजरत चले खाना खाने के लिए। मैं पहुंचा, मेरे साथ और लोग भी पहुंचे और कहे हजरत बैठ जाइए। हजरत ने ख्वाब देखा था, ख्वाब देख करके दस्तरखान सजाया, मौलाना जमाल अब्दुल के लिए सजा रहा, आएंगे खाएंगे, मेरे मेहमान है, मेरे दोस्त, मेरे रफीक है, खुश होकर के चले जाएंगे। अब वही में मौलाना अनवर साहब जैसे ही बुलाए, मैं दस्तरखान के करीब गया, बहुत सारी नेमतें सजी हैं। मैंने कहा हजरत मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है। तो ये 56 भोगी दस्तरखान मेरे किसी काम का, मेरे किसी काम का है नहीं। बेशक दस्तरखान पर चुनी गई एक एक खाने की शक्ल में जो चीजें रखी गई हैं, वो सब नेमत पर की नेमत उज़मा है, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हुई, मुकम्मल नहीं हुई। मुकम्मल कब होती? जब मैं कहता मुझे गजब की भूख लगी है, यानी नेमत तब मुकम्मल होती जब वहां पर भूख लगी होती। और भूख क्या है? अल्लाह का फजल है। भूख क्या है? बात समझ में नहीं है। भूख क्या? खाना नेमत, खाना नेमत और भूख अल्लाह का फजल। कोई भी नेमत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि उस नेमत के साथ अल्लाह का फजल शामिल ना हो। जब तक कि वो खाना मेरे किसी काम का तो ना मुकम्मल हुआ ना। मुकम्मल कब होता? जब भूख लगी होती, और भूख ही अल्लाह का फजल। और आसान करके बता दूंगा, हमारे बाबू क्या नाम है, हमारे अतुल पहुंचे वापिस से, इन्होंने कहा हमारे हजरत आले बाबू का निकाह मैंने पढ़ा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन दिनों दुनिया की तमाम खुशियां अता फरमाए और इनके इस दवा की जिंदगी को मौला ताला बहुत खुशगवार बनाए। इन्होंने सुना कि हमारे हजरत आ रहे हैं। अभी तक तो आमतौर पे घरों में एक बेडरूम में एक ही एसी लगती है ना, ऐसे ना एक ही एसी लगती है, 6 से 1 फीट गद्दा ऊंचा होता है ना। लेकिन जब एहसान बाबू ने सुना कि हमारे हजरत आ रहे हैं तो चारों तरफ, चारों दीवार में इन्होंने एसी लगवा दिया, यहाँ तक कि 5वीं एसी जो है छत पर लगवा दिया, और जो गद्दा था 1 फीट के बजाय 2 फीट का लगवा दिया।
ایک پلو یا تکیا رکھنے کے بجائے میرا وجود جتنے میں ہے، پیٹ کے پاس بھی تکیا، ادھر بھی تکیا، ادھر بھی پلو، سائڈ میں بھی پلو، میرے حضرت کو کسی بھی طرح کی کوئی ضرورت نہ ہونے پائے. روم میں پورا اس پہ لگا دیا، بڑھیا سہانی خوشبو ڈال دیا، لگا دیا. پہنچا میں، حضرت چلے آرام کر لیں. جیسے ہی کمرے میں لے کر کے گئے، حضرت میرے آرام سے سو جائیں گے. مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. اب وہ بستر میرے کس کام کا؟ سمجھ میں نہیں. اب وہ بستر میرے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار بھی نہیں، 5. میں تو کہتا ہوں کہ ہر فٹ پہ اے سی لگوا لو اور پورا کا پورا روم تختے طاؤس بنا لو. لیکن اگر نیند نہ ہو تو بیکار. بے شک اے سی اللہ کی نعمت ہے، بے شک موٹا گدا اللہ کی نعمت ہے، بے شک روم میں اچھی خوشبو اللہ کی نعمت ہے، بے شک روم میں اچھی لائٹ اللہ کی نعمت ہے، بے شک روم کی تمام آشائش اللہ کی نعمت ہے. یہ تمام نعمتیں ایک طرف، قسم خدا کی یہ ساری نعمتیں ادھوری ہے، اندھیرے میں ہے. اب جب تک نیند نہ ہو، لیکن ایک تھکا ہارا ہے، رکشہ بان ہے. میں نے دیکھا جب اس روم سے میں باہر آیا، ایک رکشہ بان ہے، دن بھر رکشہ چلایا ہے، پسینے میں شرابور ہے. دیکھا میں نے، روٹی لیا اور ہری چٹنی لیا، 2-3 روٹی کھایا. روٹی کھانے کے بعد ایک پھٹا پرانا بوری لیا، اسے بچھایا. جب گیا تھا تب یہ سب کام وہ کر رہا تھا. جب احسان بابو کے روم سے میں واپس آ رہا تھا تو دیکھا کہ کھراٹے کی نیند لے رہا ہے. اب میں وہیں پر یہ سوچنے لگا، اے اللہ تو کتنا قریب ہے. تو نے مجھے نعمتیں دی تو فضل عطا دیا، اس نے نعمتیں دے دی تو تو نے فضل عطا کر دیا. اب جو فضل ہے یہی تو جان ہے، اس نے فضل بھی دیا وہی کامیاب ہے. جسے سمجھ میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طریقے سے جلدی میرے پاس آنے جانے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا. اب اتنا نام کر جاؤ، ایک ہی بار میں پورا کام کر جاؤ. تو اللہ کا فضل. مذاق میں بولا ہوں، دل پہ نہ لینا، صرف مجمع کا مزاج بدل دیں. آپ لوگ شرما رہے تھے یا حیا کر رہے تھے؟ اتنی تو میرا جتنا آپ لوگ دیں گے آج میں اپنے ادارے کے نام کر دوں گا. جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ ماڈل ایجوکیشن سینٹر، ڈومرا میں واپی کی سرزمین پر. جتنا آپ دیں گے سب اس ادارے کے نام. اسی کے لیے پوری جنگ نیچے نہیں رکھ سکتے. آداب کا تقاضا ہے. پہلے کہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض کیا کر رہا تھا، جب لوٹا تو دیکھا کہ وہ غریب آدمی کھراٹے لے رہا ہے. کیا لے رہا؟ نعمتوں سے اسے کوئی سروکار نہیں، نعمتوں سے اسے کوئی سروکار نہیں. کس چیز کی تلاش میں وہ تھا؟ اللہ کا فضل پا گیا. اللہ کا فضل پا گیا. وہ جناب آدم سے لے کر کے اس امت کے آخری اس شخص تک جب آپ دیکھیں گے جو مذہبی پیراگراف لے کر کے دنیا میں آیا ہے، تو اللہ کے محبوب بنتے ہمیشہ غربت میں جنمے ہیں، ہمیشہ غربت میں جنمے. اور تاریخ گواہ ہے، اوپر کمائی بنے، تاریخ گواہ ہے. موجودہ حاکم سے لے کر کے ہر زمانے کے حاکم کے پاس مادی وسائل بے انتہا ہے، اسی کو نعمت کر دو. مر گئے، بچ گئے. آج ان کے مقبروں پر یا ان کی قبروں پر یا ان کے مرنے کی جگہوں پر کتا پیشاب کرنے کو بھی نہیں. یہی بھارت کی سرزمین ہے. اکبر بادشاہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ جو ہندوستان کی ماں کا سندور تھا، اتنا بڑا سمراٹ تھا کہ پوری دنیا کے اندر اس کی توتی بولتی تھی. جانتے نا اکبر کو؟ آپ 350 سال پہلے بھی ہندوستان کی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سب کچھ نعمتیں اس کے پاس تھی، لاکھوں سپاہی، ہیرے جواہرات، سونے چاندی، قدم قدم پہ جسم کے ایک ایک پارٹ کے الگ الگ مناسب غلام اور باقیاں لگی ہوئی تھی. لیکن سکون نہیں تھا. سکون نہیں تھا. کتنے طبیبوں سے، کتنے حکیموں سے علاج کروا ڈالا، اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے. سارے طبیبوں نے ساری جتن کروا دی، سارے حکیموں نے تمام نسخے بتا دیے. لقمان حکیم سے لے کر کے اس زمانے کی تمام دوائیں پلا دیا، لیکن کس سے مسئلہ ہوا، کس سے مسئلہ ہوا. کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی، پریشان ہوا.
कोई दीवाना बैठा हुआ था उसी के मजमे में अपनी बात कर रहा था, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, एक इशारे पर तो हिंदुस्तान का तख्ता पलट दूं, लेकिन अगर नहीं है तो वो तोतली जबान नहीं है जो मुझे बाबा कह सके, जो मुझे बाबा कह सके। यही इमोशनल गुफ्तगू को दरबार में कर ही रहा था, तब तक एक दीवाना खड़ा हुआ। तुमने तबीबों को देखा तो क्या देखा, तुमने हकीमों को देखा तो क्या देखा, तुमने जड़ी बूटियों को देखा तो क्या देखा, तुमने दुनियादारों को देखा तो क्या देखा, तुमने डॉक्टरों को देखा तो क्या देखा, तुमने दवाओं को लिया तो क्या लिया। मेरी मानो तो ज्यादा कुछ नहीं, फतेहपुर सीकरी चले जाओ। फतेहपुर आज मैं अपने मिजाज से हट के तकलीफ कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों आपका चेहरा देखने के बाद सच बता रहा हूं। फतेहपुर सिकरी चले जाओ, वहाँ क्या है, वही तो है जो कुछ है तेरे लिए। क्या है, वही तो जनाबे सलीम चिश्ती है, वही तो जनाबे सलीम चिश्ती। पर जाओ, इतना कमजोर भाई, अकबर जाओ, तू जमीन पर रह करके जो नहीं कर सकता वो जमीन में रह करके कर सकते। और यही तो इस्लाम की ताकत है, यही तो अहलुल्लाह का पावर है, यही तो अहलुल्लाह की इंफरादियत है, यही तो अहलुल्लाह की अल्लाह के वलियों को इम्तियाजियत है। इसी से जो अल्लाह वालों की ताकत का अंदाजा होता है। तुम जमीन पर रह करके जो नहीं कर सकते हो वो जमीन पर रह करके, वो जमीन में रह करके वो काम ताकत जा। सलीम चिश्ती की बात है और तारीख गवाह है, पढ़ लीजिएगा मुख्तसर तारीख है, हिंदुस्तान की तारीख पढ़ करके देख लीजिए, गूगल कर लीजिएगा अकबर की हाजिरी सलीम चिश्ती की बारगाह में क्यों हुई, गूगल पे पूरा जवाब आपको मिल जाएगा। आओ देखो जरा आप कैसे इतने यकीन के साथ कहते हो। कहा मैं कहता हूँ, कहा अगर नहीं हुआ तो फिर याद रखना मेरी गर्दन, मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन है। मुस्कुरा के कहा चलेगा, मुस्कुरा के कहा चलेगा, मंजूर है। अकबर जब पहुंचा तो ताजदार था भारत का, वो बादशाह था, जिल्ले इलाही था, वो लश्कर सिपाह साथ में लेकर के फतेहपुर सिकरी पहुंचा। जैसे ही जनाबे सलीम चिश्ती की बारगाह नजर आई, अपने घुटने पर आ गया। अरे जिसके सामने पूरी दुनिया के बड़े बड़े तुर्क था अपना घुटना टेक देते थे, आज उस मर्द कलंदर की बारगाह में वो भी उनका ज़ाहिरी वजूद नहीं है, सिर्फ उनका दरबार है, उनके दरबार की इमारत है। उस इमारत के सामने वो शख्स अपने घुटनों को टेक रहा है जिसके सामने जमाना अपना घुटना टेकता था। अकबर अपने घुटने पर आया और उसी घुटने पर चलता चलता कई कदम सलीम चिश्ती की बारगाह में हाजिर हुआ। और जब हाजिर हुआ तो उसकी हिम्मत, मैं कहता हूँ तारीख में आता, उसके जुमले सुनिए तारीख के कि अकबर जब बारगाह सलीम चिश्ती में हाजिर हुआ आपके मज़ार पाक के पास, तो मज़ार पर वो निगाह नहीं रोक पा रहा था, मज़ार पर वो निगाह नहीं रोक पा रहा था शर्मिंदगी से। कभी भी जब कोई मुजरिम हो, जब कोई गलती पर हो तो निगाह मिला के बात नहीं करता, हमेशा निगाहें दाएं बाएं करके खुद को तसल्ली देता है, खुद को कॉन्फिडेंस में लाने की कोशिश करता। सलीम चिश्ती की बारगाह में जब पहुंचा अकबर तो वो भी दरगाह से निगाह नहीं मिला पा रहा था। अब जरा सोचिए अगर हकीकी वजूद के साथ जनाबे सलीम चिश्ती वहां पर मौजूद होते तो उसका क्या हाल होता। नहीं मिला पा रहा था, हाथों को उठाया, कहा हुजूर जमाने ने मुझे कुछ न दिया, जमाने से मैंने तलब किया कुछ न मिला, हर दरवाजे पर गए मायूसी ही मायूसी हुई, हुजूर आपकी बारगाह में आया हूँ, कुछ नहीं मांगना, सब कुछ है। और वाकई में सब कुछ है, सब कुछ है हुजूर, बस चाहिए तो एक औलाद चाहिए जो मुझे बाबा कह सके। कहना था, आवाज आई जाओ, मैंने तुम्हें बेटा मैंने तुम्हें बेटा अता कर दिया, और सिर्फ बेटा नहीं दिया बल्कि नाम भी दे दिया। मेरे नाम पर उसका नाम दे दिया। बिगड़ा हुआ शहजादा हुआ था, पूरी बीवी मूवी बनी है उसका, मालूम ना आपको, सलीम बिगड़ा शहजादा, मालूम है आपको। लेकिन बाद में जिंदगी में बदलाव भी आया। शाहजहां तो सलीम है, यही है ना हकीकत, तारीख यही है ना। मैंने क्या कुछ चैप्टर पे नहीं जाऊंगा, इस तरफ आए तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दो महबूब बंदे जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने विलायत का ताज पहनाया है, उनको बड़ा किया। अब यहाँ अंदाजा करो कि एक के पास ज़ाहिरी ताकतें थी, ज़ाहिरी नेमतें थी, लेकिन अल्लाह का फजल नहीं था।
اور ایک کے پاس ظاہری وجود بھی نہیں تھا. ایک کے پاس ظاہری وجود زمین میں ہے, زمین پر نہیں ہے. سلیم چشتی کا وجود زمین میں ہے, صرف مزار ہے ظاہری طور پر, لیکن ظاہری نعمت لیے ہوئے شخص کو بتا دیا کہ تم محتاج ہو, تمہارے پاس نعمتیں جتنی بھی ہو مگر فضل کے مکمل نہیں ہو سکتی. اور وہ فضل کس کے پاس ہے؟ وہ فضل ہمارے پاس ہے, اللہ والوں کے پاس ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ سچ تو یہ کہ جتنے لوگ بیٹھے ہو 100% سب کے سب پتہ ہی نہیں کہ نعمت کیا ہے. ہر کوئی نعمت کی تلاش میں لگا ہوا ہے, ہر کوئی فضل کی طرف کسی کا دھیان نہیں جا رہا. نماز یہ نعمت ہے, یہ بھی جانو جو نماز پڑھ رہے آپ یہ بھی سن لو نقطے کی بات. نماز یہ نعمت ہے, نماز یہ نعمت ہے, اور نماز کو خشوع و خضوع حضوریت قلب سے پڑھنا یہ فضل ہے. اور نماز وہی مکمل ہے جس میں خشوع ہو, خضوع ہو اور حضوریت قلب ہو. جیسے دہیا یہاں, جیسے جسم یہاں پر حاضر ہو ویسے دل بھی حاضر ہو. اب پتہ نہیں کہا اللہ ہو تو پیچھے اس امام کے بھی 1 کلو بکرا لینا ہے, آج کہیں نوئی جانا ہے, کباب بھی کرنا ہے, بھی سبزی منڈی بھی جانا ہے, لے ڈوبے. تو نماز تو پڑھ لینا یہ نعمت ہے, لیکن نماز کو خشوع خضوع اور حضوریت قلب سے پڑھ لینا یہ اللہ کا فضل ہے. اور کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کے فضل میں. تو کیا کرتے ہیں ہم؟ نعمت 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 نعمت, کبھی اللہ کا فضل نہیں ڈھونڈ پاتے, نہ اس طرف جاتے ہیں نہ اس کی تلاش کرتے ہیں. اے عدول کے بزرگ مسلمانوں, تم بھارت کے الگ الگ جگہوں سے یہاں پر اکٹھا ہو, اگر یہاں پر ہو اور واقعتاً سرکار غریب نواز کے سچے پیروکار اور متبعین میں ہو تو پھر صرف سرکار غریب نواز کا نام مت اپناؤ, ان کا کام بھی اپناؤ. دین کے مشن کو آگے بڑھاؤ, دین کو پروان چڑھانے کا ذریعہ بنو. دین آپ نے ایسے پروان نہیں چڑھایا ہے, ایسے نہیں پروان چڑھا. یہ اللہ رب العالمین کی جو عطا ہوئی سرکار غریب نواز کی شکل میں ہندوستان کو, کس لیے ہوئی تھی, کس وقت ہوئی تھی؟ آپ نے تاریخ پڑھی ہے؟ پرتھوی راج چوہان کا دور آپ کو معلوم ہے. صرف اجمیر بولنا نہیں, پورا بھارت وزیرستان بنا ہوا تھا, جہاں صرف اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے لوگوں کی عبادت کی جا رہی تھی. وفا تو تھی لیکن ایمانی دمک نہیں تھی. انسان تو تھا لیکن انسانیت کا تصور نہیں تھا. سب کچھ تھا لیکن اسلامی تعلیمات نہیں تھی. اللہ نے کس کا انتخاب کیا؟ جناب خواجہ غریب نواز کا. آقا کریم کے توسل سے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا, اور یوں فرمایا گیا, یہ بھی جان لیجیے مسجد نبوی شریف ہے, اور سارے لوگ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے, عبادت میں مشغول ہے. اتنے میں روضہ رسول سے خاتمے روضہ رسول کو ندا دی جاتی ہے, جاؤ مسجد نبوی میں ایک معین الدین نامی شخص ہے, اسے پورا کر لے. خادم آیا مسجد نبوی میں, پکار اٹھا, اے معین الدین. اتنا کہنا تھا, ایک نہیں ہزاروں معین الدین کھڑے ہو گئے, ایک نہیں ہزاروں معین الدین کھڑے ہو گئے. اب کنفیوز, کس کو لے جاؤں؟ ایک کو تو لے کر کے جاؤں, انیکوں ہیں یہاں, اسے لے کر کے جاؤں. پھر واپس گئے. عرض کرتا یا رسول اللہ, 12 معین الدین ایک کے لیے کھڑے ہو گئے, ہزاروں کسی لے کے جاؤ. تو کہا جاؤ صدا لگاؤ. وہ معین الدین جو سنجر کی سرزمین سے خادم جب دوبارہ آ کر کے آواز دیتا ہے تو کون ہوتا ہے؟ سرکار ہندوستان کے راجا, سب کے مہاراجا اٹھے. وہ جب دیکھتا ہے کہ گرد و غبار میں کٹے ہوئے اس زمانے کا سفر. اب مسجد نبوی شریف خیر زمانے میں معظم رہی ہے, لیکن جو آج ڈیکوریشن ہے, یہ ڈیکوریشن آج سے 700-800 سال پہلے نہیں تھا. سادگی تھی زمانے کا. یہ زمانے کی ترقیاں ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی دیوار چمکنے اس لیے آئینہ کے سرکار غریب نواز جب اٹھے تو دیکھا ایک پھٹا پرانا کپڑا ہے,
اور آپ کے جسم مقدس پر ایک کمبل ہے. روایتوں میں آتے ہیں، روایت میں 1200، ایک میں آتا ہے 12,000، لیکن 12,000 ہم نہیں مانتے، بہت زیادہ ہو جاتا. 1200 پیبند لگے ہوئے تھے. کتنا؟ 1200 پیبند. کس پر لگے تھے؟ آپ کے کمبل پر. ایک اس کے نیچے بھی ایک بنڈی، 2، پھر یہ صدری 3، یہ بلیزر 4. یہ لباس پہن کر کے ہم دین کی تبلیغ کرتے ہیں. اور اسے کم اگر ہم پہن کر کے چلے آئے تو آپ قبول ہی نہیں کریں گے کہ مولانا حقیقت یہ بھی ہے. سچائی ہوتا ہے. اور اتنا پہن کے ہم اگر چلے آئے تو ہمارے اندر علم ہو نہ ہو، آپ کو لگے گا کہ غوث اعظم آسمان سے چلے آئے. یہ سبحان اللہ کی بات نہیں، اچھا افسوس کی بات ہے. افسوس کی بات ہے، کیونکہ آپ نے خود اپنا مزاج اور اپنا انداز ایسا بنا دیا ہے کہ بس اسی کو آپ سونا سمجھتے ہیں جو چمکتا دکھائی دے رہا ہے، جبکہ چمکتا جو نظر آئے وہی سونا نہیں ہوتا. اس زمانے میں لباس فاخرہ ہی عالمیت کی سند مانی جاتی ہے آپ کی نگاہ میں، لیکن وہ دور تھا 1200 پیبند لگے تھے کمبل میں. وہ مرد مجاہد دین کی تبلیغ کرنے نکلا تھا بھارت میں، اس ہندوستان کی سرزمین پر. جب خادم روضہ رسول کی نگاہ پڑی کہ ایسا درد میں ہٹا ہوا شخص ہے، اسی سرکار نے بلایا ہے، اپنی بارگاہ میں بلایا ہے. پہلے حال سرکار کا حکم تھا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. پیغمبر اسلام نے بلایا ہے تو بلایا. سرکار نے تمہیں یاد کیا ہے، سرکار نے تمہیں یاد کیا ہے. سرکار بڑی نماز کو لے کر کے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. سرکار کی بارگاہ میں جیسے ہی حاضر و سلام پیش کیا، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہم اپنی بات بتائیں، ابھی اپریل میں عمرہ کرنے گئے، اس میں سے بہت سارے بھائی صاحبان گئے ہوں گے. جیسے ہی روضہ رسول تو دور کی بات ہے، مسجد نبوی شریف کا جب حدود ہے، جیسے اس میں قدم رکھو عجیب و غریب فیلنگ ہونے لگتی ہے، کیفیت بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اپنے پاک گھر کی اور نبی کے پاک در کی حاضری نصیب فرمائے. اب جب ہم جیسوں کی یہ کیفیت ہوتی ہو تو غریب نواز تھے. آپ نے پکارا الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا نبی، اے میرے بیٹے تجھ پر اسلام کیا. معین الدین تم آئے اور تم جاؤ. یا رسول اللہ ابھی تو آیا، جدا کیوں کرنا؟ اس بارگاہ سے جدائی جس بارگاہ کا عالم یہ ہے. پیش نظر وہ نو بہار، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے. وہ بارگاہ مقدس جس کے بارے میں بے اتفاق جبھی اولیاء کرام نے کہا تھا، ادب کا بیس زیر آسماں از عرش نازک کر نفس خود کرتا بھی آیت جنید و بایزید جا. وہ بارگاہ کہ جناب بایزید مستابی جناب جنید بغدادی جیسی شخصیتیں آتی ہیں تو اپنے سانسوں کو بند کر لیتی ہیں. اس بارگاہ سے جدا کیوں کیا جا رہا؟ مورننگ لکھتا ہے کہ اس کے بعد سرکار غریب نواز نے 3 سال تک روضہ رسول کی دیوار سے لگ کر کے آپ نے 3 سال تک متواتر درس حدیث دیا ہے. سبحان اللہ، کیا دیا ہے؟ درس حدیث دیا ہے. 3 سال کے بعد پھر حکم معین الدین اب جاؤ، اب تمہیں جانا ہی ہوگا، کیونکہ اب فلاں زمین تمہارا منتظر، تمہاری منتظر ہے. یا رسول اللہ جاؤ، میں نے ہندوستان کو تمہیں عطا کر دیا، تمہیں ہندوستان کو میں نے ہندوستان کو تمہیں عطا کر دیا اور تمہیں ہندوستان عطا کر دیا. اور جب یہ اللہ کا مقرب بندہ بھارت کی سرزمین پر تشریف لاتا ہے تو آپ نے علماء سے سنا ہوگا بڑی ہوائیں مخالف چلی، لیکن پھر وہی ہوا جو منظور خدا تھا. آپ بیٹھے اٹھا دیا گیا، لیکن آپ کے بچھائے ہوئے کو پھر کوئی نہ اٹھا سکا جب تک آپ نے نہ اٹھا دیا. آپ نے یہ پورا واقعہ سنا ہوگا، اونٹ والا جو کہ جیپال والا تمام واقعہ مشہور واقعہ تو بیان نہیں کروں گا. المختصر ان کا جو دنیا میں آنا رہا ہے وہ کس لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی فلاح و بہبود کے لیے. ہمیں صرف ان کا نام استعمال نہیں کرنا ہے بلکہ ان کا کام بھی استعمال کرنا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں میرے بھائیوں، آپ سرکار غریب نواز سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، کیسے؟ ان کے نام سے مل کر کے یہ محبت کی دلیل ہے؟ ان کے نام کی یہ 2-4 محفلیں کر کے یہ ان سے محبت کی دلیل ہے؟ نہیں. ان کے محبت کی دلیل تو یہ کہ سب سے پہلے
دین اسلام کو عام کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم تیار کیا جائے. کیا پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے کوئی پلیٹ فارم؟ مسجد. یہ مسجد پلیٹ فارم نہیں ہے، بلکہ مسجد وہ جگہ ہے کہ کہیں سے سیکھ کر کے آؤ، اس کا پریکٹیکل یہاں کرو. جیسے مدرسہ، اسکول. بات سمجھ گئے؟ بات اب جو ہوگی وہ کل بھی ہوگی. آپ کو مثل ذہن کے اسے اپنے حالت کے نیچے اتارنا ہوگا. کیونکہ میں جب کہیں بھی جاتا ہوں، میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ آج میں اپنے مزاج سے ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ میرا مزاج صرف آپ کو آئینہ دکھانا رہتا ہے. کیونکہ آج ہماری حالت ایسی ہوئی ہے کہ درد ہمارے چہروں پر اٹی پڑی ہے، لیکن ہم آئینہ صاف کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا چہرہ صاف نہیں، ہمارا چہرہ صاف نہیں. جبکہ ہمیں صاف کرنے کی چیز کی ضرورت ہے. چہرہ صاف کرو. آئینہ تو وہی دکھائے گا، آئینہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. اس کے سامنے جیسا ہوگا ویسا آئینہ دکھائے گا. میں پوچھوں آپ سے، آپ صرف مسجد کے قیام کو اگر یہ سوچ رہے ہو کہ اس کے ذریعے سے دین کی تبلیغ کرنے جائیں گے تو نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. آپ دین پر مان نہیں چڑھ سکتے. یہاں سے دین کے پیغام کو لے تو سکتے ہو، لیکن دین یہاں سے سیکھ نہیں سکتے. دین سیکھنے کے لیے باقاعدہ آپ کو پلیٹ فارم تیار کرنا پڑے گا، نظم و ضبط بنانا پڑے گا، سلیبس بنانا پڑے گا، نصاب بنانا پڑے گا، سسٹم بنانا پڑے گا، اصول قائم کرنا پڑے گا. اور آج وہی ہم مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. آج وہی ہم مسلمانوں کے پاس. میں آپ سے پوچھوں میرے بھائیوں، ذرا بتاؤ، جمعہ، عید، بقرعید، محرم، ربیع الاول، گرامی شریف، چھٹی شریف، اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ ہی کے لیے آپ ہی کی پنج وقتہ نماز نہیں ہے. اللہ اکبر. بات سمجھنا نہیں؟ اب پورا لگ رہا ہوگا نگاہ کیسے ملائے حضرت سے. آپ ہی کے لیے آپ کے پاس آپ ہی کی نماز نہیں ہے، جو نماز آپ کو ہر طریقے سے ایکٹیو اور زندہ رکھتی ہے. اسی نماز کو ہم نے مردہ کر دیا. جس نماز کے ذریعے سے اولاد بگڑی ہوئی ہو، اگر باپ دعا کرتے تو اولاد دین کا سپاہی، جہاں پر ایک باپ کا بیٹا ہوتا وہیں پر دین کا سپاہی بن جائے. اسی نماز کے گلے پر ہم نے اپنے قدم کو رکھ دیا. افسوس تھا، افسوس. آج آپ کا بچہ 5 سے 6 گھنٹہ کانوینٹ اسکولوں میں، انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتا ہے. سچائی بولے نا، سچائی قبول کریں. آج ہمارا بچہ کانوینٹ اسکول میں، انگلش میڈیم اسکول میں لیٹسٹ ایجوکیشن پیکج کو لے کر کے تعلیم حاصل کر رہا ہے. ایجوکیشن کے دائرے میں، ایجوکیشن کی دنیا میں گیا ہے. سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ ملٹی ایجوکیشن ہب کے اندر داخل ہو جائے، ماڈرن ایجوکیشن کی تعلیم اس کو پڑھا دی جاتی ہے. صحیح ہے نا؟ 5 سے 6 گھنٹہ پلس اس کے ٹیوشن کا انتظام الگ، وہ بھی سبجیکٹ وائز، سائنس کا الگ، انگلش کا الگ، میتھس کا الگ، ہر ایک سبجیکٹ کا الگ الگ. مطلب 5-6 گھنٹہ آپ اپنے بچے کو انگلش میڈیم پڑھاتے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرواتے ہیں، پھر بھی آپ کے بچے کی تعلیم مکمل نہیں ہو پاتی. ٹیوشن کی ضرورت ہے، ٹیوشن کی ضرورت ہے. دنیا کی تعلیم اگر 5-6 گھنٹے میں آپ کا بیٹا مکمل نہیں حاصل کر سکتا تو کیا دین کی تعلیم آپ کا بیٹا آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے ٹیوشن میں حاصل کر لے گا؟ بات سمجھنا نہیں؟ دنیا کی تعلیم اگر آپ کی اولاد 5-6 گھنٹے میں مکمل نہیں کر سکتی، ٹیوشن کا سہارا، کوچنگ کا سہارا لینا پڑتا ہے، تو کیا دین کی تعلیم آدھا 1 گھنٹے میں آپ کا بچہ مکمل کر لے گا؟ اتنا سستا بنا لیا آپ نے دین کو. اتنا سستا ہے دین، اتنا سستا ہے اسلام. چڈی پہنا کر کے بھیج دیتے ہو. ناک بہتی ہوئی اولاد کو مدرسے کی طرف جاؤ، جس میں عزت ہے، وقار ہے، جس میں شان ہے، جس میں دنیا آخرت دونوں چمکدار ہونی ہے. اس کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. آج غیروں کے اسکولوں کے گیٹ پر ٹائم سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے بیٹھ کر کے پہنچ کر کے آپ ہاتھ بات کر کے کھڑے ہوتے ہو. پیسے پہ پیسہ، ڈسپلین پہ ڈسپلین کا دھوس دیا جاتا ہے. اونچی آواز میں ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. اگر ہو جائے تو اولاد دوسرے دن سسپینڈ کر دی جائے گی، اسکول سے باہر کر دیا جائے گا. اتنا خوف ہے دنیاوی تعلیم کے لیے، لیکن دین کی تعلیم کے لیے کوئی فکر ہے آپ کو؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے. میں پوچھوں، اسے بیٹھے ہیں 70 سال، 60 سال، 75 سال کے لوگ، آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے؟ جب بالکل سفیدی آنے لگی تب تو مسجد کی طرف آنا لوگوں نے شروع کیا.
जवानी इधर उधर गुजरता है, मस्जिद में आए भी तो इस तरीके से आए कि कमा तो नहीं आए। आपने क्या किया? कौम के लिए छोड़ो, मैं पूछता हूँ आपने अपने लिए क्या किया? फिर पलट के पूछता हूँ, आपने कहा कि हमने अपने लिए नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, तो चलो ठीक है, तुमने कौम के लिए क्या किया? ये भी अल्लाह पूछेगा। मैंने दौलत तुम्हें दी थी, मैंने सबक तुम्हें दी थी, मैंने माल तुम्हें दिया था, तुमने उसका इस्तेमाल कहाँ किया? सिर्फ जहेज में, बेटे की शादी में, ढोल में, ताशे में, इसी सब में, खुराफात में, लोगोलई में, इसी में तुमने क्या काम किया? अपनी दौलत से तुमने दीन की खिदमत क्या की? क्या जवाब होगा? क्या किया आपने? पूछूं मैं आपसे, बताओ जरा, सीरियस पूछ रहा हूँ, आपने क्या किया है? आज जो ये जमात नमाज पढ़ता है तो उस नमाज पढ़ने से सिर्फ मेरा फायदा, मेरी नमाज का फायदा, दूसरे आदमी का फायदा नहीं है। लेकिन अगर यही जमात 1 2 3 4 5 इतनों को लेकर के उतरे, कंधे से कंधा मिलाए, और कंधे से कंधा मिलाने के बाद में लाख मारो पैरों के स्कूलों के गेट को ताला लगा दो, हम वही सिस्टम खुद बनाएंगे, अपनी सल्तनत खुद कायम करेंगे। गैरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है अपनी झोपड़ी में बैठ करके सुल्तानी की जाए। हम खुद वो सिस्टम बनाएंगे। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा चीरठी का सिस्टम अगर कहीं है तो इस्लाम में है। हर साल 2.5% कंपल्सरी है, जिसे ज़कात कहते हैं, जबकि हर साल मुसलमान 10 से 12% निकालता है। कैसे? कभी ये सब नहीं, कभी मगरिब में कोई यहाँ से आया, कोई वहां से आया, उठा करके देते हैं। सब टोटल अगर पूरा साल का रनिंग कर लो, कैलकुलेशन करने के बाद टोटल कितना बनता है? 10 से 12%, 10 से 12%, 10 से 12% बनता है। 10 से 1 करोड़ रुपया अगर किसी आदमी ने साल में कमाया तो उसका कितना बना? 10% के एतबार से 10 लाख। कितना? और उस अतुल के अंदर कम से कम 20 लोग तो ऐसे होंगे जो साल में 1 करोड़ रुपया तो कमाते ही होंगे, टर्नओवर होगा उनका, होगा ना? खुल के ओपन करने का आदमी, बात करने का आदमी होंगे ना ऐसा? अगर वो 10 लाख नहीं 5 लाख रुपए दे दो तो 20 लाख 5 रुपए दे, कितना हो गया? 20 लोगों ने दे दिया तो 1 करोड़। ये एक साल की वो आमद बता रहा हूँ जो आप देते ही देते हैं, चाहे इंस्टॉलमेंट में चाहे इकट्ठा, जो आप देते ही देते हैं, जो आप देते ही देते हैं। और सुनना मेरी बात को, रास्ता बता रहा हूँ आपको, जो आप देते ही देते हैं, 5 इंस्टॉलमेंट में या बैंक वक्त, लेकिन आप देते हैं। कभी कोई कश्मीर से आया, कभी कोई दरवाजे पे खड़ा हो गया, 10 20 100 50, कोई इसमें जरूरत आ गया, शादी ब्याह का पहचान माल आ गया, आप देते ही देते 10% निकल जाता है, निकल गया। लेकिन इसके अलावा जब आप कोई काम करोगे, तो जैसे फर्ज कर लीजिए मैं वहां मदरसा चलाता हूँ, मैं आ गया, भाई मेरा इदारा है, मेरे बच्चे खाते पीते हैं, इनका सिस्टम है, ऐसा है वैसा, जरूरत है इसको खसाने में कुछ ताउन कर दीजिए, इस तरीके से आपने ताउन किया। तो इसी तरीके से आप जब कुछ करोगे तो आपको भी ताउन लेना होगा। इस तरह का जो पैसा आएगा वो अलग। 1 करोड़ रुपया पानी लगता है। चलो 3 साल अगर ऐसा आप कर लो तो 3 करोड़ होगा। 3 करोड़ में 1.5 करोड़ की आप जमीन ले लो, 1 करोड़ रुपए का अच्छा खासा स्ट्रक्चर आप खड़ा कर सकते हो। बचा आपके पास 50 लाख रुपए। ख्वाब नहीं दिखा रहा हूँ, चांद पर जाने वाले, चांद और सूरज की शुआओं को मुमय्यज करने वाले जानवर नहीं है, हम ही में से इंसान है। आज हम यहाँ पर बैठे हो, लड़का मोबाइल लेकर के सामने बैठा है, हमारा बाप अफ्रीका में यहाँ से बैठ करके सिकंडों में वीडियो कॉल के जरिए अपने बाप की सूरत देख रहे हैं। मोबाइल आसमान से नाजिल हुआ, किसने बनाया? किसने बनाया? इंसान ने बनाया है। हिम्मते बंदा मद्दे खुदा, वो हौसला रखो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, कौमों की हयात उन पे तखय्युल पे है मौकूफ। बंदे के ख्यालात जैसे होते हैं, बंदे का काम वैसा ही होता है। जब तक आप ख्वाब नहीं देखोगे तब तक कोई चीज हकीकत हो ही नहीं सकती। ये भी जान लीजिए, वसूल बगैर ख्वाब के कोई चीज हकीकत नहीं हो सकती। अब इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हो, मस्जिद के सहारे पे आकर बढ़िया बनाना चाहते हो। बेशक मस्जिद का बहुत बड़ा सहारा, लेकिन मस्जिद का एक अलग प्लेटफॉर्म है, मस्जिद की एक खुसूसियत अलग है, मस्जिद की एक अलग खुसूसियत है। बेशक बहुत मौसम है, मोहतरम, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका काम अलग जाविये का है। ना आप अपनी तहजीब जिंदा रख पा रहे हैं क्योंकि वैसा सिस्टम नहीं है। आज हालत और नौयत ये है कि हमारे जिन बच्चों की ज़बान पर सुबह सुबह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होना चाहिए, आज उन बच्चों को गैरों की गोद में निकाल करके आरती भजन कीर्तन सूर्य नमन हम करवा रहे हैं और हम देख रहे हैं। और हालत ये है कि आज 2 तरह के लोग इस वक्त स्कूल आला पैमाने पे चला रहे, इंटरनेशनल तौर पे
ایک تو ہمارے یہاں کے یہ لوگ اور دوسرے عیسائی مدر ٹریزا اور سنت تھامس، ان سارے نام سے جو آج یہ تنظیمیں جو چل رہی لوگ چلا رہے ہیں، عیسائی جو چلا رہے ہیں ان کے سلیبس میں ریلیجن انکلوڈ نہیں ہے، اونلی ایجوکیشن، اونلی صرف پڑھائی اس میں انکلوڈ ہے، وہ صرف پڑھائی پڑھاتے ہیں، مذہب سے کوئی سروکار نہیں، نہ عیسائی سے نہ مسلمان سے نہ کسی سے۔ لیکن جو دوسرے نہیں ہے ان کے یہاں ہفتے میں 6 دن پڑھائی ہوتی ہے، اسے تو ہفتے میں 7 دن ہوتا ہے، لیکن پڑھائی 6 دن ہوتی ہے، پڑھائی کے نام پہ 6 دن، ان 6 دن میں 3 دن کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، 3 دن دھرم پڑھایا جاتا ہے۔ غور کیا کبھی آپ نے؟ غور کیا؟ نہیں کرو گے، لیکن اب کرنا، یہ فقیر بول کے جا رہا ہے کرنا۔ 3 دن دھرم پڑھایا جاتا ہے، 3 دن، جبکہ اسکول میں ایجوکیشن پوائنٹ پر ایجوکیشن آپ میں یہ سب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہر سمودائے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ وہاں صرف ہم اپنے بچے کو بھیجتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے، دین ہم تو پڑھا دیں گے اپنے گھر میں، دین ہم، لیکن ہم اپنے بچے کو گھر میں نہیں پڑھاتے، اس سے خبر بھی نہیں ہوتی، ہمیں بیٹھتے ہی نہیں، فرصت ہی نہیں، صبح اٹھے ناشتہ واشتہ کے نکل گئے آفس، پھر ہمارے کاروبار دیکھا، شام میں واپس آئے، کھایا پیا، موبائل میں لگا ریل دیکھا، پھر سو گئے، بچی کو موقع نہیں ہے۔ سچ ہے نا جی؟ بالکل آخری بات، آخری پوائنٹ، اگر آپ کو لگے گا کہ یہ فقیر صحیح باتیں بول رہا ہے اور ملت کا درد لے کر کے بول رہا ہے تو عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ جب بھی صدا لگاؤ گے کہ فقیر اس کام کے لیے عالم کی حیثیت سے نہیں بلکہ خادم دین کی حیثیت سے آپ کو حاضر ملے گا، لیکن تب جب تم کام کرنے کی کوشش کرو گے واقعی۔ اور میں اس جلسے کو، اس پروگرام کو باج عورت کی طرح سمجھتا ہوں، جس کو کروا تو لیا جائے لیکن اس سے دین کا کوئی کام نہ ہو پائے، یہ سنو نکل جاؤ، ایک آدمی اگر نماز بھی نہ پڑھے، پابندی کر پاؤ، یا کوئی کام کرنے کی نہ پابند نہ ٹھان پاؤ، میں سمجھتا ہوں پھر بیکار، پھر قوم کا پیسہ نظرانہ دے گا کہ مجھے اپنے پاس بنا۔ آج ہے ہمارے بچوں کا میرے پاس کا زمانہ، سچائی ہے، آج ہمارے بچے ان کا تیوہار آتا ہے، ہفتے میں 6 دن میں 3 دنوں تیوہار اپنا دھرم پڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی بھی تیوہار آئے تو یہ بن کے آؤ، یہ کپڑا پہن کے آؤ، یہ لباس پہن کے آؤ، یہ لے کے آؤ، اور ہم مسکرا کر کے، میں نے تو اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو دیکھا ہے، ان کے دیوی دیوتاؤں کا لباس پہنا کر کے بھیجا جاتا ہے اسکول، اور ہمارے مسلمان بھائی دیپاولی میں، رکشا بندھن میں، میں نے دیکھا ہے اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے وہی لباس پہنا کے، وہی تشخص پہنا کر کے دے کر کے، اور باقاعدہ واٹس ایپ کے، انسٹاگرام کے اسٹوری پہ لگاتے ہیں۔ ہنس رہے ہو؟ یہ رونے کی بات ہے بیٹا، ہنسنے کی نہیں، افسوس کی بات ہے۔ آج مسلمان خود اپنی تہذیب کا ڈھانچہ توڑ رہا ہے، یہ سچائی ہے۔ ہم اسے لائٹ لیتے ہیں کہ میرے نظر انداز کر جاتے ہیں، لیکن یہ آنے والی نسل کے لیے زہر ہے۔ یہی بچہ، اللہ نہ کرے، حفاظت کرے مولا تعالیٰ ہر ایک بچے کی ایمان اور عقیدے کی، آج جو نوجوان جو پرسیمن ہم نے رکھ دیا ہے، یہی بچہ آگے چل کر کے معجزات کا، کرامات کا انکار کرے گا، معراج مصطفیٰ کا انکار کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سائنس کی کھٹیوں میں اتنا ڈال دی جائے گی کہ عقیدہ یہ تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا لیا دنوں میں جاوید اختر کا ڈیبیٹ، جاوید اختر نے جو باتیں رکھی کس سے رکھی؟ سائنس سے رکھی نا۔ اس نے کہا خدا ماد اللہ کا گزار بھی نہیں، تو یہ جاوید اختر اکیلا نہیں بول رہا ہے، پوری ایک ٹیم ہے، پوری ایک ٹیم ہے، یہ ایک فکر بن چکی ہے جسے ہماری زبان میں تہلیہ بولتے ہیں، جن کی یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے کہ خدا کوئی چیز نہیں ہے، کمیونسٹ جسے بولتے ہیں، ناستک، جو خدا کو مانتے ہی نہیں۔ تو یہ جاوید اختر کو آپ نے دیکھا، ایک پوری ٹیم ہے۔ اگر ہم خود کا ایک فارم تیار نہ کریں گے، اپنا سلیبس دنیا اور دین کا نہیں ڈالیں گے، تو جمال مولانا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں اس کا بیٹا مسلمان رہ جائے گا، جو اس وقت ہوا فضا چل رہی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، سرکار بری نواز کے سچے پیروکار بنے، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں آپ سے مزید گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ استغفر اللہ اب جب آؤں گا تو اسی موضوع پہ گفتگو کروں گا، اور خون کے آنسو آپ کو رلانے پہ مجبور کروں گا انشاءاللہ۔ اور میرے پڑوس میں وہ واپی زیادہ دور نہیں ہے، میں آپ سے اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے شرائع قلب کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ میں آپ سے یہ کام اس لیے لے کر کے رہوں گا
کہ بنا مسلمان بھی آپ یہاں پر اکیلے ہیں اور وہ 4 یا 5 مسجد کی شکل میں آپ پر واجب ہے، فرض ہے کہ آپ ایسا کریں، ورنہ 2 جہدوں سے آپ کو لڑنا پڑے گا. پہلے تو ان سے، دوسرے ان سے. اگر ان سے بچ گئے تو ان سے کون بچائے گا؟ بڑی تیزی سے لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں. اس لیے میں آپ سے، چاہے مجھے سختی کرنی پڑے، بذاتے خود آنا پڑے، اپنا مائک، اپنی سکھی، اپنا تبرک لے کر کے میں انشاءاللہ آپ سے یہ کام لے کر کے رہوں گا. جہاں اس فقیر کی ضرورت پڑے یہ فقیر حاضر ہے. چلیے میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا، اگر میں آگے بڑھوں تو کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ آپ میرا ساتھ دیں گے؟ تو چلو آپ جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنی اصلی آفس سمجھو، وہاں کے بیان یہاں غائب کرو کہ فقیر اپنی نگرانی میں، اپنی گائیڈ لائن میں چیز کرے گا، اور انشاءاللہ رب العالمین بڑی بول رہی ہے. آپ قریب دیکھیں گے کہ آپ کی آبادی کا ماحول بدلا ہونا چاہیے. ابھی میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، وقت نکالیں 2 گھنٹے کا، واپی کی سرزمین پر آئے ڈوگرا، آپ آئے، میں آپ کو دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں پورا سسٹم کہ کیسے کام کیا جاتا، بڑی آسانی کے ساتھ ہوتا. جب تک نہ کرو تب تک بھاری لگتا ہے، لیکن جب کرنے لگو تو من جانب اللہ مدد و نصرت ہونے لگتی ہے. 1 روپیہ آپ کے پاس نہیں رہے گا جب کام کرنا شروع کرو گے، لیکن جب شروع کر دو گے تو روپیہ دکھائی بھی نہیں دے گا، لیکن اتنا رہے گا کہ آپ کا کوئی کام بھی نہیں رکے گا. یہ میرا تجربہ ہے، یہ فقیر کا تجربہ ہے. آؤ کبھی میں آپ کو جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دین کا کام کیسے کیا جاتا ہے. میں نے مدرسے کی شکل دی ہے، لیکن انگلش میڈیم قائم کیا ہے، پری پرائمری کی پرمیشن میں نے دی ہے. اس میں ہم نے دینیات ڈالا ہے، اس میں ہم نے دینیات ڈالا، فرض علوم ڈالا ہے. عقیدہ پہلے مضبوطی سے پڑھانے کی کوشش کی ہے تاکہ کل کا ہمارا یہ بچہ کسی ہماری آبادی سے نکل کر کے اگر کسی خیروں کے اسکول اور کالج میں چلا جائے تو کوئی اسے گمراہ نہ کرنے پڑے. لہذا مزاج بناؤ، فکر بناؤ اور ایسا کام کر جاؤ. میں نے بھی شروع میں کہا تھا کہ انسان اپنے جنم سے نہیں اپنے کرم سے پہچانا جاتا ہے. آپ جس عمر میں آپ لوگ ہیں، آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے اس بزرگی کی عمر میں آگے بڑھیں، اپنے نوجوانوں کو سپاہی بنائیں، اپنا قیمتی مشورہ دیں، نوجوانوں کو فیلڈ میں دوڑائیں، ایک دوسرے سے کنیکٹ کریں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں، ایک دوسرے سے مل جل کر کے ایک سسٹم لاگو کریں تاکہ آپ کے بزرگی کی سرپرستی میں اگر آج یہ آنے والی جنریشن کچھ کام کر جائے گی، آپ 2-4-10 سال کے بعد جب دنیا سے چلے جاؤ گے، دنیا سے جانے کے بعد آپ کو یاد کیا جائے گا فلاں چچا کی موجودگی میں ان کی سرپرستی میں یہ کام کیا گیا تھا. جب تک کوئی مشن ہوگا، جب تک کوئی NGO ہوگی، جب تک کوئی تحریک ہوگی، تب تک آپ زندہ رہیں گے. جب اس تحریک کا نام لیا جائے گا ساتھ ساتھ آپ کا نام آٹومیٹک لیا جائے گا. لہٰذا صرف عبادت کا مطالبہ اسلام نہیں کرتا، اسلام عبادت کے ساتھ ساتھ خدمت کا بھی مطالبہ کرتا ہے. عبادت کے ساتھ ساتھ آپ خدمت بھی کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو سچا پکا اسلامی درد والا سینہ عطا فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا